العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز طلبہ ہدایہ آخرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے. آپ کے سامنے ایک عبارت ہے وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ مِنْهَا فِي يَدِ رَجُلٍ عَشْرَةُ أَبْيَاتٍ وَفِي يَدٍ آخر بَيْتٌ وَفِي يَدِ آخر بَيْتٌ فَالسَّاحَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. صورت مسئلہ یہ ہے، ایک بلڈنگ ہے، دار. پوری بلڈنگ کو بنگلے کو کہا جاتا ہے، پورے مکان کو. اور اس کے ایک ایک روم کے لیے بیتن کا لفظ آتا ہے. تو ایک بلڈنگ ہے، ایک مدعی دعویٰ کر رہا ہے اس کے قبضے میں 10 گھر ہے. دوسرا شخص ایسا ہے جس کے قبضے میں 1 گھر ہے. اب گھر کے سامنے کچھ کھلا حصہ بھی ہوا کرتا ہے، گھر کی ضروریات کے لیے، گھر والوں کی ضروریات کے لیے، بیٹھنے کے لیے، گزرنے کے لیے، آنے جانے کے لیے، لکڑی وغیرہ کاٹنے کے لیے، مختلف قسم کی ضرورتوں کے لیے گھر کے سامنے ایک کھلا حصہ ہوتا ہے جس کو ساحہ کہا جاتا ہے. ساحتن، صحن والا حصہ. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. قرآن میں بھی ساحتن کا لفظ استعمال ہوا ہے. جی، تو ایک شخص ہے جس کے قبضے میں 10 مکان ہے اور دوسرے کے قبضے میں 1 ہے. صحن کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ مصنف فرما رہے ہیں صحن کو گھر کے اعتبار سے تقسیم نہیں کیا جائے گا کہ جس کے قبضے میں زیادہ گھر ہو اس کو صحن کا حصہ زیادہ دے دیا جائے، جس کے قبضے میں کم گھر ہے اس کو کم حصہ دیا جائے. صحن چونکہ گزرنے کے لیے ہے، گھر والوں کی ضروریت کے لیے، ہو سکتا ہے کہ وہ حصہ تقسیم کے بعد دوسرے کے لیے کم ہو جائے استعمال میں، یا اس کے استعمال اور مرور کے قابل بھی نہ رہے وہ. اس لیے گھر کے اعتبار سے صحن کی تقسیم نہیں، صحن کو نصف نصف کر دیا جائے گا. دلیل آ رہی آگے استعمال میں برابر ہونے کی وجہ سے. استعمال سے مراد مرور ہے، وضو وغیرہ کرنا ہے، لکڑی وغیرہ کاٹنا ہے. وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ مِنْهَا فِي يَدِ رَجُلٍ. ایک گھر ہے، ایک شخص کے قبضے میں 10 مکان ہے، 10 گھر ہیں، 10 روم ہیں. ابیات بیت کی جمع، آتے بیتو کے معنی رات گزارنے کے بھی ہیں. گھر کو بنایا جاتا ہے رات گزارنے ہی کے لیے. اور دوسرے کے قبضے میں 1 گھر ہے. ساحہ صحن دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي اسْتِعْمَالِهَا. استعمال میں دونوں کے برابر ہونے کی وجہ سے. استعمال میں مرور ہے اور بھی اغراض ہے، لکڑی وغیرہ رکھنا، دوسری ضرورت کی چیزیں رکھنا، وضو کا پانی بہانا، بہت سارے مقاصد ہیں صحن کے. اب آگے ایک دوسرا مسئلہ. قال جمع صغیر کی یہ متن کی عبارت ہے. 2 لوگ ایک زمین کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے قبضے میں 2 لوگ دعوے دار ہیں. تب قاضی کیسے فیصلہ کرے؟ سب سے پہلے قاضی دونوں کو مکلف بنائے گا کہ قبضے پر بینہ پیش کرے. جی
چونکہ جب زمین ہے، زمین کا قبضہ مشاہد نہیں ہوتا، نظر میں نہیں آتا. قلم ہے تو آدمی اپنی جیب میں رکھتا ہے، دوسری ضرورت کی چیزیں آدمی، جانور ہے اپنے استبل میں باندھ کر رکھتا ہے، قبضہ اس کا سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن زمین کا قبضہ نظر میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، تو قاضی کے علم سے وہ غائب ہے کہ قبضہ ہے یا نہیں. سامنے ہوتا تو نظر بھی آ جاتا، دکھا دیتا آدمی. قاضی کے علم سے غائب ہے، تو قاضی سب سے پہلے دونوں سے بینہ کا مطالبہ کرے گا قبضے پر. ایک ہی نے بینہ پیش کیا کہ اس کے قبضے میں، تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. دونوں نے اگر بینہ پیش کر دیا تو دونوں کے لیے اس زمین کا فیصلہ ہو جائے گا. اب کسی کو ترجیح نہیں دی جائے گی، کیوں؟ کوئی دلیل نہیں ہے ترجیح کے. وَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلَانِ أَرْضًا، دو آدمیوں نے ایک زمین کے بارے میں دعویٰ کیا، یعنی يدعی کل واحد منہما انہا فی یدہ، دونوں دعویٰ کر رہے ہیں. صفحہ پلٹ لیں. دونوں میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس کے قبضے میں ہے. قاضی فیصلہ نہیں کرے گا. لم یقضی انہا فی ید واحد، ایک کے قبضے میں، دونوں میں سے، حتی یقیم البینۃ انہما فی ایدیہما، دونوں بینہ پیش کر دیں کہ وہ اس کے قبضے میں ہے وہ زمین. لأن الید فیہا غیر مشاہدۃ، اس لیے کہ اس میں قبضہ نظر نہیں آتا. زمین ہے، زمین کا قبضہ انسان کو دکھتا نہیں، کوئی زمین میں جیب میں لے کر نہیں پھرتا، گھر کے اندر لا کر رکھتا نہیں. لتعذر احضاریہ، اس کے حاضر کرنے کے دشوار ہونے کی وجہ سے بینہ کا مطالبہ ہوگا قبضے کے سلسلے میں. کیوں؟ ما غاب عن علم القاضی فالبینۃ تثبت، اس لیے کہ جو چیز قاضی کے علم سے غائب ہو تو بینہ اس کو ثابت کرتا ہے، گواہ سے اس کا ثبوت ہوتا ہے. دونوں نے بینہ پیش کر دیا، اچھی بات ہے، دونوں کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا. لیکن اگر دونوں میں سے ایک نے ہی صرف بینہ پیش کیا ہے، ایک کے پاس قبضے کے لیے کوئی بینہ نہیں، تو جس نے گواہ پیش کیا اس کے قبضے میں وہ زمین رکھ دی جائے گی، کر دی جائے گی، حجت کے دلیل کے قائم ہونے کی وجہ سے. لقیام الحجہ، حجت کے دلیل کے قائم ہو جانے کی وجہ سے. لأن الید حق مقصود، اس لیے کہ قبضہ ہی حق مقصود ہے. ہوا یہ کہ دونوں نے بینہ پیش کر دیا، تو جعلت فی ایدیہما، دونوں کے قبضے میں وہ زمین کر دی جائے گی. لما بینا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں. فلا تستحق لأحدہما بغیر حجہ، اب ایک کے لیے فیصلہ نہیں ہو سکتا، چونکہ ایک کے لیے اگر اس زمین کا فیصلہ کر دیں تو یہ فیصلہ بلا دلیل کے ہوگا، جو مناسب نہیں ہے. جب دونوں کے پاس بینہ ہے تو دونوں کے لیے اس زمین کا فیصلہ ہوگا. فلا تستحق لأحدہما بغیر حجۃ، ہو گئی بات ختم. اب آگے زمین کے تعلق سے ایک مسئلہ اور ہے جس سے قبضہ سمجھ میں آتا ہے. ایک شخص کی زمین ہے، اس میں اس نے اینٹ بنوا لی، مٹی وغیرہ نکلوا کر. ہوتا یہی تھا پہلے زمانے میں بھی، آج بھی ہوتا ہے. ہاں، لیکن کبھی آج کل اینٹیں دوسرے کی مٹی خرید کر بھی بنائی جاتی ہے. پھر پہلے اکثر ہوتا تھا جس کی زمین ہو، جس کا کھیت ہو، وہاں کی مٹی نکلوا کر اسی زمین میں اینٹیں بنوائی جاتی تھی. اینٹیں بنوا لی کسی نے، لبانہ اینٹیں بنوائی اس نے، یا کوئی عمارت بنائی اس نے، بنا یا گڑھا کھودا، تو یہ چیزیں اس کے قبضے پر دال ہیں، دلالت کر رہی ہے کہ اس کا تصرف اس میں ہے، اس کا استعمال اس میں ہے. تصرف اور استعمال کا ہونا بھی قبضے کی دلیل ہے. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ لَبَّنَا فِي الْأَرْضِ، او بنا، تعمیر کیا، لبنا اینٹ بنوائی، او حفر، یا گڑھا کھدوایا، فَهِيَ فِي يَدِهِ، وہ زمین اس کے قبضے میں سمجھی جائے گی. لِوُجُودِ التصرف والاستعمال فيها، تصرف اور استعمال کے اس کے اندر پائے جانے کی وجہ سے
الحمدللہ یہ باب مکمل ہوا. کتاب الدعوہ ہی کا ایک حصہ تھا. باب ما یدعیہ الرجلان، دو آدمی قبضہ کریں، دو آدمی کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کریں. یہ بحث پوری ہوئی. باب ما یدعیہ الرجلان، اس کے اندر ایک فصل بھی آئی تھی تنازع بالایدی کی، قبضے کے سلسلے میں باہم جھگڑا. یہ آخری فصل تھی. اب آگے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے. باب دعوی النسب، نسب کے دعوے کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز اس کو آئندہ پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.